نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل فصل لربك وانحر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، ہر طرح کے حمد و ثنا اس پروردگار وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا عالم ہے اور ہمارا مالک، خالق اور پالنہار ہے، اور کروڑوں کھربوں درود و سلام ہو اس ذات بابرکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جس کے قدوم میمنت لزوم کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کے ذرے ذرے کو جلوگری عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی ادا کرو۔ اور ایک جگہ پر ذکر فرماتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ جو تمہارا تقوی ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہی اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ میرے دوستوں، قربانی بڑی ہی افضل ترین عمل کا نام ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اور قربانی ہر مسلمان آزاد مقیم مرد و عورت پر واجب ہے۔ اور قربانی کا وقت ماہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز ہونے کے بعد سے 11 اور 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یعنی کہ عید کے دن قربانی ادا کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے افضل دن ہے۔ اس کے بعد والا دن اس کے بعد والا مقام رکھتا ہے، اور پھر تیسرا دن سب سے آخر مقام رکھتا ہے۔ ان 3 ایام میں ہر حال میں صاحب نصاب کو اپنی قربانی اپنی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ادا کرنا اور جانور کو ذبح کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، شریعت مطہرہ کے اندر بتایا گیا کہ بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی وغیرہ وغیرہ اس جن سے تمام جانوریں ایک فرد کی جانب سے ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ایک صاحب نصاب اپنی جانب سے قربانی ادا کرنا ہو تو اس کے لیے مینڈا، مینڈی، بکرا، بکری ادا کرنا ایک کی جانب سے ایک جانور ہوگا، اور بڑے جانوریں جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے ان بڑے جانوروں میں 7 افراد تک شامل ہو کر مشترکہ طور پر اپنی قربانیوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور قربانی جب ادا کریں تو شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصے کو غرباء میں تقسیم کیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور دوسرے حصوں کو عزیز و اقارب رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصے کو اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ اور اگر کوئی پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی پورا گوشت اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا چاہتا ہے تو بھی بانٹ سکتا ہے، اگر کوئی پورا گوشت خود ہی کھانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں ہی پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اس کو اجازت ہے، کوئی اس کو ممانعت نہیں ہے۔ وہ بس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے بلو بالفرض اگر کسی وجہ سے ان 3 دنوں میں جس پر قربانی واجب ہو گئی تھی وہ قربانی ادا نہ کر سکا تو اس پر ضروری ہے کہ بعد ایام قربانی کے وہ اس رقم کو صدقہ کر دے۔ یہ جانور خرید لیا ہو قربانی کے لیے، قربانی نہ کر سکا ہو تو اس جانور کو بھی صدقہ کر دے۔ میرے دوستوں، اب جانتے ہیں کرونا وائرس کووڈ-19 کو لے کر کیا ماحول پورے ہندوستان کے اندر ہے، اور ہماری ریاست کرناٹکا کے اندر، ہمارے شہر بلہاری کے اندر کیا ماحول ہے، کس بڑے تیزی کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آپ حضرات اس سے بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن ہم تمام کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس سال عید کے موقع پر قربانیوں کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ جن جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ان جانوروں کی قربانی ہرگز نہ دیں، بلکہ جس کی اجازت ہے اسی کے ساتھ اپنی قربانیوں کو مکمل ادا کریں۔ پاکی صفائی کا خاص لحاظ رکھیں، کھلے عام جانوروں کو ذبح نہ کریں،
بلکہ بند جگہ پر بڑے اہتمام کے ساتھ صاف صفائی کا خیال کریں۔ قربانی کرنے کے بعد جو غلاظت جانوروں سے نکلتی ہیں ان کو سرے بازار کوڑوں کچروں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ دور دراز شہر سے پھینکیں، تاکہ اس کا تعفن کے ذریعے سے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف کوئی اذیت نہ ہو۔ چونکہ ہمارا دین راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازالۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یعنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایک صدقہ ہے۔ تو اتنا پیارا ہمارا دین ہے، تو ہم تمام دین سے وابستگان مسلمانان کے لیے چاہیے کہ وہ اس مرتبہ ہمیشہ تو الحمدللہ کرتے ہی ہیں، لیکن اس بار ہمیشہ سے زیادہ ہمیں صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور پاس و لحاظ کرنا ہے۔ اور دوسری چیز تمام اہتمامات جو کووڈ-19 کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائے گئے، ان تمام احتیاطی تدابیر کو ہم تمام کو اپنائے رکھنا ہے۔ احادیث پاک میں قربانی کی بہت بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صاحب قربانی اپنے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر گر نہیں پاتا، اللہ پاک اس قربانی دینے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر بیان کیا گیا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر ایک بال کے عوض اللہ پاک اس صاحب قربانی کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پر ذکر کیا گیا حدیث پاک میں کہ جس گھر والوں کی جانب سے قربانی ادا کی جاتی ہے تو وہ گھر، اس گھر میں رہنے والے صاحب نصاب قربانی ادا کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہتا ہے، جس کی بدولت تمام سال اس گھر میں امن و امان رہتا ہے، رحمتیں برستی رہتی ہیں اور فاقہ کبھی نہیں آتا، اور برکتیں ہی برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ ہر حال میں ان 3 ایام میں اپنی قربانیوں کو ضرور ادا کریں، ہر حال میں اپنی قربانی کو ادا کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کووڈ-19 کی وبا پورے عالم کے اندر سے ختم ہو جائے، بالخصوص ہمارے ملک کے پیارے ملک عزیز ہندوستان سے ختم ہو جائے، ہماری ریاست ہمارے شہر سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مل کر خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، عید الاضحیٰ یعنی کہ بقر عید جسے ہم کہتے ہیں، اس دن نماز کو لے کر ہمیں کیا چیزوں کو اپنانا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہمارے لیے بتائے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، کووڈ-19 کے اس وبا کی وجہ سے حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز آئے ہیں کہ اس سال بڑا مجمع عید کے لیے ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، یعنی کہ عیدگاہ وغیرہ میں، کھلے میدانوں میں، شادی ہال وغیرہ میں عید کی نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ مسجدوں میں جس طرح سے ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم عید کی نماز بھی ادا کریں گے، لیکن اس میں یہ باتیں قابل غور ہیں کہ نماز عید اول وقت صبح جتنا جلد ہو سکتا ہو، جیسے ہی وقت عید شروع ہو جائے نماز کا، فی الفور ہر مسجدوں میں نماز عید کا اہتمام کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے شہر بلہاری کے تمام مساجد میں انشاءاللہ ذمہ داران مسجد نماز عید کا اپنی مسجد میں اہتمام کریں گے، اور اول وقت صبح جلد سے جلد عید کی نماز کا وقت مقرر کریں گے۔ اپنے مسجدوں میں، اپنے علاقوں کے، اپنے محلوں کے مسجدوں میں جائیں، نماز عید صبح اول وقت جلد سے جلد ادا کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن حضرات کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے وہ ہرگز مسجدوں کی طرف رخ نہ کریں، اور جن بچوں کی عمر 10 سال سے اندر کی ہے، ماں باپ اپنے کم سن بچوں کو بھی مسجد کو نہ بھیجیں۔ 10 سال کے اندر کے بچے نہ جائیں، اور 60 سال کے اوپر والے حضرات بھی نہ جائیں، اور اس سے بڑھ کر اگرچہ کہ عمر کسی کی کم ہو، اگر کوئی بیمار ہیں تو وہ بھی ہرگز نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجدوں کو نہ جائیں۔ اور مسجد میں جب نماز عید ہوگی تو بڑا اختصار کا معاملہ ہوگا، بڑے مختصر انداز میں خطبہ ہوگا، مختصر انداز میں نماز ادا کی جائے گی، نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کی طرف آ جائیں۔ کوئی مصافحہ نہیں، کوئی معانقہ نہیں، یعنی کہ نہ آپس میں ہاتھ ملیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملیں، بلکہ دور سے مبارکبادی دے دیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیں، دعائیں لیں، اور اس کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کی طرف آئیں۔ یاد رکھیں، جب آپ مسجدوں کو جائیں یا گھر سے باہر نکلیں، ہر حال میں چہرے پر ماسک لگا ہوا ہو۔ مسجد میں اندر جانے سے پہلے آپ حضرات ضرور اپنے گھروں سے وضو سے فارغ ہو کر جائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ جب نماز کے لیے جائیں تو پھر ہاتھوں کو اس طرح سے آپ دھو لیں
جس طرح سے بھی آپ احتیاط کر سکتے ہو احتیاط کریں، اور جب نماز کے صفیں مسجدوں میں قائم کی جائیں گے آپس میں 6 فیٹ کا فاصلہ یعنی کہ تقریباً 2 میٹر کے قریب کا فاصلہ برقرار رکھیں، سماجی فاصلے کا احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھرپور پالن کریں۔ ان اہتمامات کے ساتھ آپ حضرات اس بار عید کو منائیں اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں۔ میرے دوستوں، عموماً ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر گلی کوچوں میں، بازاروں میں، یہاں وہاں ہم لوگ آپس دوست و احباب کھڑے ہو جاتے ہیں، مجمع جمع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن اس سال ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ آپ حضرات فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے سے اور آپ حضرات ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں، لیکن کہیں پر کھڑے ہو کر مجمع جمع کر کے سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا معاملہ ہرگز نہ کریں۔ خاص طور پر اس بار ہم تمام کو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور عید کے موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور تمام ان لوگوں کا جو صبح سے لے کے شام تک ہم تمام کی خدمت میں لگے ہیں، ان تمام کا احترام کریں، عزت کریں اور ان کی باتوں کو مانیں، ان کے خلاف کسی بھی معاملے کو کرنے کی کوشش اور زحمت ہرگز نہ کریں۔ برا مہربانی میرے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ حضرات ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کریں گے اور اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیں، میں آپ تمام کی خدمت میں عید کی پہلے ہی سے بے شمار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور عید کے ایک دن پہلے جو 9 ذی الحجہ ہوگا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ حضرات ضرور اس دن کا روزہ رکھ کر، یعنی کہ جمعے کا دن ہمارے پاس عرفہ آ رہا ہے، جمعہ کا روزہ رکھیں، بہت فضیلت ہے، اور خصوصی طور پر پورے عالم انسانیت کے لیے کورونا وائرس کی وبا سے چھٹکارا مل جائے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔